سب سے مشکل جانتی ہیں باپ کے لیے سب سے مشکل جانتی ہیں کون سی دو چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک اپنے بچوں کا جنازہ اٹھانا اور ایک اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھانا. ہائے یہ سب سے وزنی ہوتا ہے باپ کے لیے پوری زندگی. اس سے زیادہ وزن کوئی نہیں ہوتا. یہ وہ اس لیے اٹھا پاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے, وہ تھوڑا سا اپنے اظہار کو پیچھے رکھتا ہے, وہ اندر ہی اندر مرتا چلا جاتا ہے لیکن بتاتا نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ ذمہ داری اس نے ماں کو دی ہوئی ہے. وہ جو ایموشنل ٹچ ہے وہ ماں کو دیا ہوا ہے, اور جو اس کے اوپر ایک آرڈرلی ٹچ ہے, ایک حکم نامہ ہے, ایک سختی, ایک بھٹی ہے, ایک تیاری کا مرحلہ ہے, وہ اس نے باپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں فضا, ہائے اگر کہیں باپ کو آپ چانس دے دیں تو وہ ماں سے زیادہ سینسٹیو ہو سکتا ہے. میں نے اپنی والد کو دیکھا ہے, جب حج کرنے کے لیے گئے, ہم بہت چھوٹے, جو پہلا حج انہوں نے کیا, تو میرے والد اور والدہ حج کرنے گئے. میں اس وقت ایف ایس سی میں تھا اور میرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بہت چھوٹے تھے, ایک تو بالکل جانتے ہو 3 سال کا تھا. تو میری والدہ آ کر بتاتی ہے کہ روزانہ پہلے مکے جاتے, کعبہ دیکھتے اور پھر آ کر بچوں کے کھلونے دیکھتے رہتے. میں ان سے کہتی بچوں کے کھلونے کیوں دیکھ رہے؟ کہتے مجھے میرے بیٹے یاد آ رہے. باپ بھی اتنا ہی احساس ہوتا ہے جتنی ماں احساس ہوتی ہے. باپ بتا نہیں پاتا, باپ کہہ نہیں پاتا, کیونکہ ایک ذمہ داری اس نے ایسی لے لی, معاشرے نے اس کو ایسی ذمہ داری دے دی, دین نے اس کو ایسی ذمہ داری دے دی, سماج نے اسے ایسی ذمہ داری دے دی کہ اس کے آنسو کوئی دیکھ نہیں پاتا, اس کی سینسٹیوٹی کوئی. اور باپ اس ذمہ داری کو آپ کا خیال ہے بڑی خوشی سے نبھا رہا ہوتا ہے. اس کا بہت دل کرتا ہے کہ ماں کی طرح بچے کو گود میں بٹھائے, اس کا بہت دل کرتا ہے ماں کی طرح بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے. لیکن اس نے وہ ذمہ داری ماں کو دے کر اپنے لیے وہ ذمہ داری لے لی جس پر آج آپ کہہ رہی ہیں کہ باپ سختی کرتا ہے, باپ کا رویہ سخت ہوتا ہے. وہ اپنے اوپر یہ سارے الزام لے لیتا ہے, لیکن آج انہی سختیوں کی وجہ سے جس شخص سے آپ اس وقت انٹرویو لے رہی ہیں, جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, یہ انہی سختیوں کی دین ہے. اگر انہوں نے مجھے نہ پڑھایا ہوتا, نہ سکھایا ہوتا, نہ ریزیلینس دی ہوتی, نہ انہوں نے میرے اندر یہ جذبہ پیدا کیا ہوتا ہے. جانتی ہیں مجھے کیا کہا کرتے تھے جب میں کسی بات پہ ان سے کہتا کہ ابو آپ ایسے بیجا خفا ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. وہ کہا کرتے تھے کہ اس لیے دبایا جاتا ہے تمہیں کہ تمہیں کل پتہ چلے. فضا وہ اتنی بڑی ٹریننگ تھی اس گھر کی. ہم 5 بھائی ہیں, میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, پورے یقین تو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان 5 بھائیوں میں سمیت میرے کوئی شرعی عیب نہیں ہے. آج کے زمانے میں کوئی عیب نہ ہونا شریعت کے لحاظ سے 5 بھائیوں میں, 5 جوان ہیں, 5 کھاتے پیتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, ان میں سے ایک ان میں سے بیرسٹر ہیں, ایک ان میں سے مینیجر ہے بہت بڑی کمپنی میں. یہ باپ کی تربیت ہے جس نے سکھایا. فضا ایک اور بات آپ کو بتاؤں, ہماری بہن کوئی نہیں ہے, یعنی کہ ہماری کوئی حقیقی بہن نہیں ہے, لیکن اب کیسی حیران کن بات ہے کہ جتنی عزت ہمیں سکھائی عورت کی وہ ہمارے باپ نے سکھائی, جبکہ کوئی بیٹی نہیں. ہماری تو بیٹی کوئی نہیں. ہاں بڑا آسان تھا کہ وہ کہتے کیسے سلوک کرو, جانتے کیسے سکھائی؟ کہہ کے نہیں سکھائی, ہماری والدہ کی عزت کر کے سکھائی. ارے واہ, ہمارے باپ نے بتایا جیسے میں نے تمہاری ماں کو رکھا ہے تم نے اپنی بیویوں کو اس طرح سے رکھنا. واہ ایگزامپل سیٹ کر دی. آج تک کبھی واہ میری واہ والدہ واہ کو انہوں نے ایک لفظ جسے کہتے ہیں وہ ادا نہیں کیا میرے. واہ. مجھے حسرت رہی کہ کبھی امی کو بھی ڈانٹیں, وہ حسرت رہی کہ امی کو بھی وہ ایسے کہیں. ہوتا ہے نا بعض کا, کہ اس کی ہاں ایک وجہ ہے جو ہاں میں بات کر. امی ہماری بڑی اسٹرکٹ ہیں, امی ہماری بڑی ڈسپلنڈ ہیں, اچھا امی ہماری ذرا سخت ہیں. اچھا امی کے ساتھ ہم نا وہ جیسے ہوتا ہے کہ بچے ایسے جا کے گلے لگ جائے ہاں ایسے وہ امی ذرا تھوڑا سا, امی کا اپنا ٹاول, امی کا اپنے کپڑے, امی کی ہاں اپنی جوتی, امی کا اپنا لباس, امی کا اپنا ٹاول, امی کا اپنا ہاں تکیہ, امی کا اپنی چادر. وی کینٹ ٹچ دیٹ. اچھا ابو جو ہے وہ بالکل ایک درویش صفت آدمی ہے. ہم ابو سے تو ویسے کر سکتے ہیں امی سے نہیں. لیکن امی سے بہت مشکل ہے. اچھا لیکن ابو نے اس کے باوجود سلوک ایسا رکھا, ہمیں بتایا کہ بیٹا اس طرح سے عورت کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے. ایک میں اکثر ایک بات کہتا ہوں وائف سے, اور وہ بہت دعائیں دیتی ہے میرے والد کو. جب وہ کبھی کہتی ہے نا کہ آپ مصروف ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں, میں بازار سے چیز لے آتی ہوں, یہ چیز میں اٹھا کے ادھر رکھ دیتی ہوں, میں یہ بیڈ کھینچ کے ایسے, میں ان سے کہتا ہوں میرے والد نے کہا کہ اگر مرد گھر میں موجود ہے اور عورت کو یہ کام سارے کرنے پڑ رہے ہیں تو اس مرد کی ٹریننگ میں کوئی کمی ہے. میرے باپ نے سکھایا کہ تم جتنے بھی تھکے ہوئے ہو تم نے اٹھ کے کام کر کے دینا ہے اپنی وائف کا. میں نے کہا یہ میں نے تب سیکھا تھا جب میری والدہ کے وہ تمام کام کیا کرتے, ان کو پتا تھا کہ وہ جاتی ہیں ہاسپٹل سروس کرتی ہیں, شام کو کلینک کرتی ہیں, تو میری والدہ کی ڈیوٹی میں میرے والد ادا کیا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے ہمیں کپڑے وہ پہناتے تھے, جوتے وہ پہناتے تھے, ہمیں تیار وہ کرتے تھے, اسکول وہ لے کر جاتے تھے.
ہمیں سیر وہ کرواتے تھے. ہماری والدہ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا. ہم کی سیر میرے والد نے انگلی پکڑ کر ہم دونوں بھائیوں کو کروائی. ماشاءاللہ. میرے والد نے آج تک کوئی ایسی ملاقات, کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا افسر, کوئی ایسا سیاستدان جگہ نہیں جہاں پر میرے والد گئے ہوں اور ہمیں ساتھ نہ لے کر گئے ہوں. کہتے تھے بیٹے آپ کی ٹریننگ ہے, آپ کو پتہ چلے آپ کا والد کیسے بات کرتا ہے. ایک ایج آتی ہے ہمارے معاشرے میں جب باپ بوڑھا ہوتا ہے اور جب بچے جوان ہو جاتے ہیں نا, تو باپ تنہا رہ جاتا ہے, اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے, پھر پڑا ہوتا ہے اپنے کمرے میں, کوئی نہیں ہوتا اس کے پاس. یہ کیوں ہے ہمارے معاشرے بڑے دکھ کی میں؟ بات ماں آپ کے نے پیچھے کر تو دی. ساری اولاد ہوتی ہے. دو اشعار یاد آ گئے آپ کی بات سے. پہلا تو معراج فیض آبادی کا شعر, انہوں نے کہا ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب, ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب, پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں میں نے. جو باپ کے چہرے کی جھریاں پڑھ لیتے ہیں نا, ان کو دنیا کی کسی کتاب کی, کسی علم کی ضرورت نہیں رہ جاتی. دوسرا جو آپ نے دوسرا حصہ آپ کے سوال کا, منور رانا کا شعر یاد آ گیا. انہوں نے کہا یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں, یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں, اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا. واہ واہ. جو لوگ اپنے ماں اور باپ کی قدر کرتے ہیں, کل ان کو اپنی اولاد کو کہنا نہیں پڑتا کس کی قدر کرو, ان کی اولاد آٹومیٹیکلی ان کی قدر کرتی ہے. آج جب میں تھک کے شام کو آتا ہوں نا, یہ میں جاتا ہوں ہونہار اسکالرشپ کے لیے مختلف شہروں میں, 1-2-3 دن لگ جاتے ہیں مجھے, میری ڈیوٹی ایسی ہے. جب میں آتا ہوں تھکا, تو میرا جب بیٹا آ کر کہتا ہے بابا ٹانگیں سیدھی کرے میں دبا دوں, تو ایکچولی میرا بیٹا نہیں میری ٹانگیں دبا رہا ہوتا, جو میں نے اپنے باپ کی ٹانگیں دبائی ہیں وہ لوٹ کے میری طرف آ رہی ہوتی ہیں. سو جو لوگ اپنے ماں باپ کو اس طرح سے ڈیوڑیوں میں ڈال دیتے ہیں, دروازوں میں ڈال دیتے ہیں, کمروں میں ڈال دیتے ہیں, ان کا خیال نہیں کرتے,